بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام اور معزز سامعین کرام، یہ مجلس اس سامنے پڑی کتاب علامہ عثمان غنی بحیثیت بانی مدرسہ حسینیہ چلمل کے رسم اجرا کی تقریب کے لیے منعقد ہوئی۔ مجھے عزیز کو بھی اپنا تاثر پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ میری زبان دانی ویسی نہیں ہے، نہ میں اس قابل ہوں، مجھے زحمت دی گئی، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنے رفیق محترم کا۔ حضرت علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ اس لیے اس عظیم شخصیت پر کلام کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے متبادل ہے۔ حضرت علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ سے میری عقیدت زمانے طالب علمی سے، جب بہار کے ایک چھوٹے سے ضلع کٹیہار کے مدرسہ اصلاح المسلمین فلکا سے میں پڑھ کر دارالعلوم گیا، عربی چہارم میں داخلہ ہوا تو ایک چھوٹے سے کنویں سے نکل کر بڑے سمندر میں گیا تھا۔ وہاں کی فضاؤں سے، ماحول سے مانوس ہونے میں، جاننے پہچاننے میں ایک مدت لگی، ایک زمانہ لگا۔ حضرت علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہار کے جبال علم تھے، بڑی شخصیت تھی۔ ان سے متعارف کب ہوا؟ جب دور حدیث میں پہنچا تو بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے دیگر شروحات کے ساتھ نصر الباری کا مطالعہ میرے لیے لازمی تھا۔ کس کام کے لیے؟ ترجمۃ الباب کو سمجھنے کے لیے۔ دیگر شروحات دیکھتا تھا لیکن ترجمۃ الباب کے لیے نصر الباری کا مطالعہ لازمی تھا۔ اتنے اختصار کے ساتھ چنیدہ الفاظ میں انہوں نے ترجمۃ الباب کو واضح کیا ہے کہ دل خوش ہو جاتا۔ دیگر کتابوں میں تلاش کرنے پڑتے، وہ سب سے پہلے اسی کو ترجیحی طور پر بیان کیے، اور پھر ابو داؤد شریف کے مطالعے میں بذل المجہود کے ساتھ قال ابو داؤد، جو علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کا نوٹ ہے، اسے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بڑے اختصار کے ساتھ حضرت کی یہ کتاب جچتی تھی مجھے۔ وہیں سے مجھے عقیدت پیدا ہوئی جب یہ جانا کہ یہ بہار ہی کے۔ اس وقت بیگوسرائے سے بھی میں واقف نہیں تھا ہوتا، پھر طلبہ تھے بیگوسرائے کے، ہوتی تھی، لیکن عقیدت وہاں سے قائم ہوئی، اس ضلع سے، اور پھر وہ عقیدت رہی، اور اللہ نے قربت کا موقع بھی دیا کہ یہیں کا بنا کر رکھ دیا۔ میں بتاؤں کہ جب میں نے قلم پکڑا تھا تو سب سے پہلے سوانے میں سیرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور پھر
مقابلے میں سجاد لائبریری کے مقابلے میں اسی پر مقابلہ تھا تو میں پہلا مضمون لکھا تھا. تو یہ خانقاہ رحمانی سے وہ نسبت میری وہیں سے عقیدت بڑھی, جانتا نہیں تھا میں, وہیں سے عقیدت بڑھی اور اللہ نے اس کے قریب پہنچا دیا کہ وہاں سے بھی مجھے فیض اس چشمے سے اب مل رہا. تو ابتدا وہاں تھی اور اب انتہا میں بالکل قریب آ کر خانقاہ سے اور پھر یہاں علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے اور ان کے چشمہ فیض سے بالمشافہ ملاقات کے ساتھ فیض حاصل کرنے کا موقع ملا ہے اور اسی سرزمین میں اللہ نے مجھے رکھا ہے. یہ اس عقیدت کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں. بہرحال قابل مبارکباد ہے مفتی لقمان عثمانی قاسمی ازہری زیدہ مجدہم کہ انہوں نے آغاز کیا ہے رد عمل میں کہ وہ تاریخ دھندلی نہ پڑ جائے, جھاگ اس آئینے پر سونے کھرے سونے پر جھاگ نہ آ جائے, اس کو انہوں نے ایک شک کو واضح کیا ہے, حقیقت کو سامنے لایا ہے. ضرورت ہے کہ اس عظیم شخصیت کے اوپر ان کی خدمات حیات و خدمات کو تفصیلی طور پر لکھا جائے اور لائق و فائق ہیں مفتی لقمان عثمانی صاحب, نوجوان فاضل ہیں, اللہ نے ان کی زبان میں بھی قلم میں بھی بے پناہ صلاحیت دی ہے, بڑی چاشنی اور جاذبیت ہے ان کی زبان میں. اللہ کرے کہ وہ دن بہت جلد آئے کہ ہم ان کی حیات و خدمات کو دیکھیں, پڑھیں, اس سے استفادہ کریں. اللہ یہ حوصلہ دے انہیں اور یہ موقع بھی دے انہیں. تو میں مختصر ہی مفتی لقمان عثمانی صاحب کو اس کتابچے کی ترتیب دینے پر مبارکباد دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.